अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब की उस वीडियो की लगाई हुई आग जो है वो मट्ठी नहीं हुई थी जो उन्होंने रिकॉर्ड की है मरी से छांगला गली जाते हुए, और जो है उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक और वीडियो काट मारी। और अब वो वीडियो जो है वो पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर नशर हो गई है, और उसके अंदर जो कुछ कहा गया है मैंने कहा कि वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए। उसमें एक बड़ी ही इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का नाम लिए बग़ैर जो बात कही है उसका एक ही नतीजा है, और वो है कि इमरान ख़ान के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब की किताबों में कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, कोई माफ़ी गुंजाइश निश्ता। ठीक है ना। हम तो यहाँ पे कह रहे थे ना कि जी हाफ़िज़ साहब की तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि उनके यहाँ भी माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये उन्होंने बराह रास्त नहीं कहा, उन्होंने एक दफ़ा भी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही हसास भी है और मानी खेज़ भी है और मुस्तकबिल के मंजरनामे की निशानदेही भी करती है। पहले हम देख लें कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर हम उस बात की तरफ आएंगे जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। मियां नवाज शरीफ साहब की कल वाली वीडियो देखें तो उसके अंदर भी वो उन सड़कों के ऊपर जब फिर रहे हैं तो वो अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की वाहिद मोहब्बत को याद कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रही। उनके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा उनको याद आता है, ठीक है। और वो बताते हैं अपनी अगली नस्ल को, और अगली नस्ल को बता रहे हैं जो है मतलब कि उसमें ये भी तज़किरा आया कि जब हम यहाँ पे आते थे तो रोटी कौन लेके आता था। मरियम औरंगज़ेब की वालदा साहिबा पिंडी से रोटी पका के लेके आती, ठीक है। ये भी पता चल गया कि वो हैं वजूहात कुर्बत ये वो अच्छा। और ये भी बताते रहे और मरियम बीबी को समझाते रहे, लेकिन देखिए मतलब कि वो ये बार बार ये साबित करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बेशतर लोगों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि ही इज़ अ फैमिली मैन। वो भूले नहीं है अभी तक अपनी जो है शरीक हयात को। वो हर मौके के ऊपर उनकी यादों का पूरा पंड जो है जो उन्होंने उठाई होती है अपने सर के ऊपर वो खोल के बैठ जाते हैं और एक एक चीज़ जो है वो निकाल के देखना शुरू कर देते हैं और बयान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। आज वो वहाँ पे किसी जगह पे धूप में बैठे हुए पाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कल वो पहुँचे थे झीका गली वही होगा, वही जगह होगी। तो खैर वहाँ पे वो पाए गए हैं और वहाँ पे लोग आ गए, वो उन लोगों से मिले, हाथ मिलाया। अब मैं गुज़िश्ता दिनों एक जो है वो यूथिया भाई से मिला तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ तो इसलिए बाहर नहीं निकलता कि गालियाँ पड़ेंगी। अच्छा, वहाँ पे मेरा ख्याल है कितने के पुलिस वाले होंगे या कितने को खुफिया वाले होंगे, लेकिन जो है वहाँ पे कोई उनके एडवर्स या ख़िलाफ़ नारा नहीं लगा, क्योंकि एक भी यूथिया हो तो पूरे फंक्शन को हाईजैक करने के लिए काफ़ी होता है, उसने खड़े होकर गाली देनी होती है ना। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नवाज शरीफ जो है वो अपनी पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे, और उन्होंने याद किया झीका गली को, और फिर मरी के जो सनी बैंक है उसको याद किया। फिर वो चले गए उन तरक्याती मंसूबों के ऊपर। 11,000 मेगावाट का तज़किरा किया। वैसे मियाँ साहब 11,000 अपने गले पई हुई है आजकल, ठीक है। लोड शेडिंग ख़त्म करने का क्रेडिट लिया। फिर कहा कि जनाब जो लोग छोड़ के मंसूबे भाग गए थे हमने वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किए। 1.5 साल के अंदर नीलम जहलम का जिक्र किया, सिंध के कोयले का जिक्र किया और कहा कि ये सिंध का कोयला इधर ही था। वैसे मियाँ साहब का क्रेडिट लेना बनता है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक और बड़ा मंसूबा जो है ऑन इट्स वे है, और वो है कोयले से डीज़ल बनाने का मंसूबा। और इस वक्त ये इस तरह का मंसूबा जर्मनी की टेक्नोलॉजी से साउथ अफ्रीका में लगा हुआ है, और साउथ अफ्रीका उससे डीज़ल बना के दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है बाकी के और अफ्रीकी ममालिक को।
تو اس 2006 میں اسی کمپنی کو دعوت دی گئی تھی جس نے ساؤتھ افریقہ کے اندر یہ پروجیکٹ لگایا ہوا ہے. اس کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے تھر کے کوئلے کا معائنہ کر کے اس کو مسترد کر دیا تھا. اور اس وقت تو خیر انہوں نے تھر کے کوئلے کو ہی ناقابل استعمال قرار دے دیا تھا، لیکن ٹیکنالوجی ترقی کر گئی اور وہ کمپنی جنہوں نے 2006 میں تھر کے کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبے لگانے سے احتراز برتا تھا، انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کوئلہ قابل استعمال نہیں ہے، وہی کمپنی جو تھی وہ 2014 میں پانڈا ٹینڈا اٹھا کے ہمارے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی تو کہ ترقی کر گئی ہے تو اس لیے اب یہ قابل استعمال ہو گیا ہے. اگر یہ بجلی بنانے کے لیے قابل استعمال ہو گیا ہے تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ڈیزل بنانے کے لیے بھی قابل استعمال ہو گیا ہوگا. تو ڈیزل والی کمپنی کو دوبارہ دعوت دی جائے اور جنہوں نے دعوت دینی ہے وہ اس وقت فیصلہ سازی کی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں. خیر یہ درمیان میں ایک خبر آ گئی، میں نے کہا کہ اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے جائیں اور انہوں نے کہا کہ جناب پھر ہم نے ان سے بجلی بنائی. نواز شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی اور یہ امپورٹنٹ بات میں نے آخر میں کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے جب 2014 میں آئے تو پاکستان کو ڈیفالٹ کا سامنا تھا، ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، گرے لسٹ سے نکال کے مطلب کہ وائٹ لسٹ میں لے کے آئے، IMF کا پروگرام ختم کیا، کسی ملک سے ایک پیسہ نہیں مانگا یہ سارے کام کرنے کے لیے. پھر انہوں نے پیغام دیا جو کہ آج کل ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے کہ بھارت سے تعلقات بحال کیے جائیں. تو پھر انہوں نے وہاں پہ آ کے ٹچ کیا اور کہا کہ جی بھارت کے 2 وزرائے اعظم ان کی دور اقتدار کے اندر پاکستان تشریف لائے اور پھر انہوں نے لوگوں سے کہلوایا کہ یہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، جو ان کا طریقہ کار ٹپیکل نواز شریف طریقہ کار. تو لوگوں نے کہا جی بالکل کرنے چاہیے. تو وہ ایک پبلک اوپینین بھی اس حوالے سے فارم کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ ایٹمی دھماکے کرتے وقت امریکی صدر کا ان کو فون آیا اور $5 ارب کی آفر ہوئی، انہوں نے مسترد کر دی اور پھر انہوں نے اپنا وہ والا بیانیہ کہ جناب بیٹے کو تنخواہ نہ لینے کے باعث ہمیں فارغ کر دیا گیا. اور 2017 میں تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیے گئے، اچھی بھلی چلتی ہوئی معیشت برباد کر دی گئی، غریب کے چولہے بجھ گئے. کس نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا؟ کس نے یہ ظلم کیا؟ یہ بھاری ظلم ہے. اگر وہی سپیڈ اور مومنٹم برقرار رہتا تو سوچئے آج پاکستان کہاں ہوتا. اس طرح تو گھر نہیں چلتے. آپ ملک چلانا چاہتے ہیں. پھر نواز شریف نے کہا انہیں عہدے کا لالچ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور وہ صرف پاکستان کو ایک اچھی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ویسے میاں صاحب عمران خان بھی کہنا ہوں سی اور اس کی پوجا کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 5,000 کروڑ ارب ڈالر جو ہے وہ گولڈ سمیت اس کو دینے کے لیے تیار تھا. تو خیر اب آ جائیے جو میں نے بات آپ کو پروگرام کے شروع میں کہی تھی اور وہ میاں نواز شریف صاحب نے بالواسطہ طور پہ یہ کہا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور وہ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو آپ کو معافی مل جائے گی. لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا اور لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور وہ پورے نہیں کرتے، قوم کا اخلاق بگاڑ دیتے ہیں، قوم کا سوشل فیبرکس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ تو حقوق العباد ہیں نا، تو یہ اللہ نے تو معاف نہیں کرنے. ٹھیک ہے نا، یہ تو بندوں نے سے معافی مانگنی پڑے گی نا جنہوں نے یہ کیا ہے. تو اب عمران خان صاحب تو کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں سے میں نے یہ مطلب نکالا کہ اگر حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی کتاب میں عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف 9 مئی کی ناکام بغاوت کے بعد معافی گنجائش نشتہ، تو میاں نواز شریف صاحب نے ان سے زیادہ برے طریقے سے آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں
کہ نہیں معافی گنجائش نشتہ. تو خان صاحب تیاریاں کر لو. ہاں آہو تو یہ ہے جی آج کا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب تک جو بیچ رہے ہیں یا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے 3 ادوار کی وہ ترقی ہے جو کہ 16 ماہ کی جو حکومت ان کے بھائی نے کی ہے اس نے ان کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ہم پرفارمنس وائز دیکھیں تو بس وہی 3 ادوار کی ترقی ہی ملتی ہے پاکستان میں, اور کسی پارٹی نے ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے. دعوے بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے تو یہ کر دیا تھا, اس کے بعد نواز شریف نے آگے بیڑا گرک کر دیا. پیپلز پارٹی کے بہت سارے جو شدید قسم کے جیالے ہیں وہ آپ کو ایسی باتیں کرتے ملیں گے. پریکٹیکل لوگ ہیں ویسے. پچھلے دنوں چیف منسٹر شاہ صاحب جو رہے ہیں وہاں پہ ان کے پرسنل سیکرٹری, پرائیویٹ پرسنل سیکرٹری جو ہیں, پتہ نہیں کیا ان کا عہدہ ہے, ان کے بھتیجا صاحب جو ہیں وہ تھے نا ڈی ایس پی جو پولیس وردی میں جا کے ڈکیتی کر رہا ہے. تو میرا مطلب ہے وہ کہتے پائے جاتے ہیں. آج کل پیپلز پارٹی اس واقعے کے بعد تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ بیک فٹ پہ گئی ہوئی ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کسی بھی اکانومی کی الف بے کو سمجھنے والے کے دماغ کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتی. ٹھیک ہے, تو وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. تو اینی ہاؤ, اور مطلب ساتھ میں یہ اصرار بھی ہوتا ہے ان کے آرگومنٹ کا کہ نوکریاں تو ہم پھر بانٹیں گے اگر ہم آ گئے تو. ٹھیک ہے, نوکری دینا کون سا جرم ہے؟ وہ نوکریاں دی وجہ والی بیڑے گرک کوئی نہ پی آئی اے تے اسٹیل مل دے تے باقی ریلوے کے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہر سال ٹریک کی بحالی اور ٹریک کی مینٹیننس کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈ جاری ہوتے ہیں. پورے ملک میں ٹریک جو ہے اس کے اوپر وہ ٹھیلا دوڑایا جاتا ہے. آہو وہ ہاتھ سے جو دھکا لگاتے والا ہوتا ہے, جس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ٹریک کے جا کے معائنہ کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک سلیپر جو ہے وہ ہے. اور سکھر سے حیدرآباد کے درمیان جو ٹریک ہے اس کے لیے ہر سال فنڈ جاری ہوتے ہیں. پتہ چلا ہے کہ 2006 کے بعد اس کی مینٹیننس ہوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اس علاقے میں ہوتے ہیں. 52 آفیسرز کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ ٹریک جو ہے وہ روزانہ کسی نہ کسی حادثے کا باعث بنا ہوتا ہے. پیسے جاتے ہیں قومی خزانے سے, خرچ نہیں ہوتے. جس طرح وہ لڑکا جس نے اپنی کلاس فیلو کو چھیڑا تھا اور اس کے بھائی نے جب روکا تو اس نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا تھا, وہ شاہ رخ جتوئی جو تھا. اس کے والد صاحب جو ہیں میرا خیال سکندر جتوئی ہیں, وہ بھی دریائے سندھ کے دونوں طرف کے جو بند ہیں ان کا ٹھیکہ ان کو ہر سال ملتا ہے. لیکن دریائے سندھ میں آنے والا کوئی سیلاب جو ہے وہ سندھ کو ڈوبنے سے نہیں بچاتا, کیونکہ آج تک الحمدللہ انہوں نے وہ مشین جو اس یہاں پہ کام کرنے کے لیے ونس اپون اے ٹائم خریدی تھی وہ ان کے ڈیرے سے باہر نہیں نکلی کبھی. شوگر ملیں بھی ہیں ان کی, بڑے بڑے کام ہیں یار. وہ تو لوگوں کو اپنی مل پہ کام کرنے کے لیے اگر کسی کمپنی کو ہائر کرتے ہیں تو کام کروانے کے بعد اس کمپنی کو جوتے مار کے نکلوا دیتے ہیں, یا ان کا بندہ کسی ڈاکوؤں کے ذریعے اغوا کروا دیتے ہیں. پیسے نہیں دیتے, بدماشی بہت بڑی ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں وہ پھر حرام کی کمائی کے نتیجے کے اندر شاہ رخ جتوئی جیسے بچی پرورش پاتے ہیں نا گھر کے اندر. تو ایسے ہی بات سلپ ہو کے ادھر چلی گئی. میاں نواز شریف صاحب جی اپنے آپ کو واپسی کے سفر کے اوپر گامزن پاتے ہیں اور آئندہ ملک کی ڈور باغ سنبھالنے کے لیے باقاعدہ ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.